میری طرف سے آپ کو مسیح یسوع کے نام میں سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں تو آج کا کلام ہمارے لیے نازل فرما۔ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ اور مؤثر کلام کے لیے۔ اور خداوند آج تمہارے ساتھ بول اور کلام کر اور گہری باتوں کو ہم پر آشکارا کر، یسوع کے اعلیٰ نام سے آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ ہم حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیں۔ یسایہ 44 باب اور اس کی 2 آیت۔ خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے یا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی قسمت کا کھیل ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ تو آپ یا میں حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئے یا حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں خدا نے اپنے خاص مقاصد کے لیے بنایا ہے اور خاص خدا کا مقصد ہے ہماری زندگی میں جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ میری یا آپ کی پیدائش کسی غلطی یا المناک سانحہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی قدرت کا کوئی حادثہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پیدائش کا جو منصوبہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین کا کوئی یہ ایسا منصوبہ نہ ہو، مگر خدا نے ہمیں خاص مقصد کے لیے خالق کیا ہے۔ خدا ہماری پیدائش پر حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہماری پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پڑنے سے بہت عرصہ پہلے ہم خدا کے ذہن اور خدا کے ارادہ میں موجود تھے۔ یہ کوئی قسمت یا اتفاق یا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ میں اور آپ اس لمحے سانس لے رہے ہیں، آپ اور میں اس لیے جیتے جاگتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کرنا چاہا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ زبور 138 کی 8 آیت۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا خدا ہمارے لیے ہر لحاظ سے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ یعنی وہ میرے اور آپ کے لیے اپنے ارادے اور مقصد کو پورا کرے گا۔ خدا نے آپ کے بدن کی ایک ایک تفصیل اور جزیات مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے میرے اور آپ کے چہرے کی ساخت، ہماری جلد، رنگت، بال اور دوسرے سارے خد و خال سوچ سمجھ کر تشکیل دیے۔ اس نے ہمارے بدن کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا۔ اس نے ہمیں اپنی فطری صلاحیتوں اور ہمیں شخصیت کی انفرادیت کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے۔ اور اگر آپ زبور 139 اور اس کی 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب میں پشیدگی میں بن رہا تھا تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ وہ ہمارے بند کو جانتا ہے، چونکہ خدا نے ہمیں
اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہمیں کب پیدا ہونا چاہیے یا ہم کب پیدا ہوں گے اور کتنا عرصہ جئیں گے۔ اس نے زندگی کے دونوں پیشگی منصوبے جو ہیں وہ بنائے ہیں، پیدائش اور موت کا قطعی وقت مقرر کر دیا ہے۔ بائبل مقدس واضح طور پر ہمیں فرماتی ہے، بائبل مقدس میں واضح طور پر زبور 139 کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا نے یہ بھی ٹھہرایا کہ مجھے اور آپ کو کہاں پیدا ہونا چاہیے اور اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے کہاں زندگی گزارنی چاہیے، اور خدا نے ہمیں ہماری نسل اور قومیت کے بارے میں بھی پہلے سے ہی مقرر کیا کہ ہمیں کہاں، کس قوم میں کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ خدا نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ اعمال 17:26 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس نے ٹھہرایا کہ آپ کس طرح پیدا ہوں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ کیسے حالات میں اور کن والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا ایک مقصد اور منصوبہ تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والدین اچھے یا برے یا کیسے تھے۔ خدا جانتا تھا کہ یہی وہ دو افراد ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو اس دنیا میں لائے گا۔ کئی بچے والدین کی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے، مگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماضی پر نظر کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ خدا انسانی غلطی بلکہ گناہ کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا کبھی کوئی کام حادثاتی طور پر نہیں کرتا، اور وہ کبھی غلطی بھی نہیں کرتا۔ اس نے ہر چیز کسی مقصد سے پیدا کی ہے۔ خدا نے ہر پودے اور ہر جاندار کو منصوبہ بندی کی، اور ہر شخص کی کوئی مقصد ذہن میں رکھ کر خلق کیا۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا محرک اس کی محبت ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ افسیوں 1:4۔ خدا کا جو سب سے بڑا محرک ہے ہمیں چننے کا، وہ خدا محبت کے تحت اس نے ہمیں چنا ہے۔ تو آج ہمیں محبت ہی ایک دوسرے میں نظر نہیں آتی، اور ہم اس کے ارادے اور ذہن میں تھے، ہم اس کی محبت کا مرکز تھے۔ دنیا کو بنانے سے بیشتر وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کو آپ ہی کی خاطر پیدا کیا۔ خدا نے اس دنیا کے ماحول کو ایسا مرتب کیا کہ ہم اس میں زندہ رہ سکیں۔ ہم اس کی محبت کا مرکز اور ساری مخلوقات میں سب سے گراں قدر ہیں۔ بائبل مقدس واضح کرتی ہے اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ یعقوب 1:18۔ خدا بے مقصد کام نہیں کرتا، اس نے سب کچھ پوری صحت اور درستی سے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ اس لیے جو ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مائیکل ڈٹین، نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی میں سالمیت جینیت کے سینئر ریسرچ فیلو ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حیاتیاتی علوم میں جتنی شہادتیں دستیاب ہیں وہ سب اس اہم اور مرکزی
موضوع کی حمایت کرتی ہیں کہ کائنات خصوصی طور سے وضع کیا گیا ہے، ایسا مکمل نظام ہے جس میں حیات ہے اور نوع انسانی اس کا بنیادی مقصد و مدعا ہے۔ بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے یہی بات کہی تھی، کیونکہ خداوند جس نے زمین بنائی اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ یسایہ 45:18۔ خدا نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے ہماری خاطر کائنات پیدا کرنے کی ساری تکلیف کیوں گوارا کی؟ اس لیے کہ وہ محبت کا خدا ہے۔ اس قسم کی محبت کی گہرائی معلوم کرنا مشکل ہے، البتہ یہ محبت بنیادی طور پر قابل اعتماد ہے۔ خدا نے آپ کو بنایا تاکہ آپ سے محبت رکھے، یہ سچائی ہے جس پر آپ کی زندگی تعمیر اور استوار ہونی چاہیے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4:8۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا کے پاس محبت ہے، بلکہ یہ کہ وہ محبت ہے۔ محبت خدا کی ذات کا جوہر ہے، تثلیث کی رفاقت میں کامل محبت ہے۔ اس لیے خدا کو ضرورت نہ تھی کہ آپ کو پیدا کرتا، وہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس نے آپ کو بنانا چاہا کہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم ہی ہو جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ یسایہ 46 کی 3 اور 4 آیت۔ اگر خدا نہ ہوتا تو ہم سب حادثہ ہوتے، یعنی اتفاقی طور سے وجود میں آئے ہوتے، اور اس لیے خدا نے یہ سب کچھ کیا اور اس میں خدا کا بڑا مقصد تھا۔ لیکن کوئی خدا ہے جس نے آپ کو کسی مقصد سے بنایا ہے اور آپ کی زندگی گہرے معنی کی حامل ہے۔ ہم اس معنی اور مقصد کو صرف اس وقت دریافت کرتے ہیں جب خدا کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، جب خود کو خدا سے منسوب کر لیتے ہیں۔ رومیو 12:3 کے پیغام کے مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جاننے کہ خدا کیا ہے اور ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ اپنے مقصد کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے اور اس بات پر غور و خوض کرنی چاہیے کہ ہم حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئے۔ اور اس آیت کو زبانی یاد کریں، یسایہ 2 کو۔ خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر۔ اور ایک سوال آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر آپ غور کریں۔ خداوند تیرا خالق ہے، اور ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے مجھے بے مثال طور پر خلق کیا، میری شخصیت کے کون سے پہلو، کون سا پس منظر اور کون سے جسمانی خد و خال ہیں جن کو قبول کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث